الرحمن الرحیم. کل ہم نے جملہ فعلیہ پڑھا تھا. ہاں بلکہ وہ گردان شروع کی تھی. صحیح. زیادہ بارش ہوئی نوید صاحب. نوید صاحب آپ کہاں سے ہیں؟ ہمارے یہاں بھی بہت زیادہ بارش ہوئی. ایبٹ آباد سے ہیں. ماشاء اللہ. ایبٹ آباد کے ہمارے ادھر ایک مدرسے میں مدرس بھی ہیں. ایبٹ آباد کے ہیں. پتہ نہیں آگے حویلی ہیں یا کیا ہے، وہاں کے ہیں. آپ جانتے ہیں نوید صاحب؟ وائس کا پھر مسئلہ ہے. کلیئر ہے جی، ماشاء اللہ. شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل ہم نے شروع کی تھی گردان. میں ذرا دیکھتا ہوں اگر وہ آج پھر یہاں پہ شو ہو جائے تو چلیں. خیر، پہلا لفظ پڑھا آپ نے زارابا. دوسرا پڑھا تھا زارابا. تیسرا پڑھا تھا زارا بو. زارابا کے اندر ہم نے کون سی ضمیر نکالی تھی؟ اور زارابا میں، زارابو میں واو ضمیر. زارابا کے اندر ہوا ضمیر. یہ ضمیر کیا ہے؟ یہ جو ہم ترجمہ کرتے ہیں نا، زارابا مارا تھا اس ایک مرد نے. یہ اس مرد نے جو ہم ترجمہ لے رہے ہیں وہ یہ ضمیر کا لیتے جو پروناؤن کہلاتی ہے. مارا تھا ان دو مردوں نے. یہ دو مردوں کا معنی یہ الف دے رہا ہے. مارا تھا ان سب مردوں نے. سب مردوں کا معنی اس کے اندر واو دے رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اب ہم اس سے اگلے تین صیغے دیکھتے ہیں. میں وہ سلائیڈ لا رہا ہوں سامنے. تیسرا صیغہ آپ کے سامنے ہے ضرابت. ضرابت کے اندر یا ضمیر ہوگی. ضرابت میں کون سی ضمیر ہوگی؟ یہ نوٹ کریں ساتھ ساتھ. یا ضمیر. مارا تھا اس ایک عورت نے. یہ اس والا معنی یا ضمیر دے رہی ہے. اب اسی ضرابت کے اینڈ پہ الف کا اضافہ ہوا تو اس کے اندر پھر الف ضمیر فاعل. ضربا میں بھی الف تھی، ضرباتا میں بھی الف ہے. اور ضربنا میں یہ جو ضرب کا لفظ ہے نا، اگلے سارے صیغوں میں اس سے جو اضافہ ہوتا جائے گا اسی کو ہم ضمیر بناتے جائیں گے. پہلا لفظ ضربا ہے نا، ضربا کے ساتھ جو بھی آگے حرف ایڈ ہوتا جائے گا اسی لیٹر کو ہم کہہ دیں گے یہ ضمیر ہے. جیسے ضرب نہ، یہ نون ایڈ ہو گیا. اب اس صیغے کے اندر نون ضمیر ہوگی. مارا ان سب مردوں نے، تو ان کا معنی نون نے دیا. دیکھ کتنی پیاری مناسبت ہے اردو میں اور عربی میں ہے. نون سے ان کا معنی آیا، ان عورتوں نے مارا.
ضربتا میں یہ میں نے الگ الگ توڑ توڑ کے لکھے ہیں اس لیے کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ دوسرا حرف اس کے ساتھ ایڈ ہوا ہے. ضرب کے ساتھ تا زبر تا کو ایڈ کیا تو کون سی ضمیر ہو جائے گی؟ تا ضمیر. مارا تھا تو ایک عورت نے. یہ پہلے 7 صیغے یہاں تک کلیئر ہیں تو پھر آگے ہم بڑھیں گے. جہانگیر بابر صاحب، کاشف محمود صاحب، ضربتا میں تا ضمیر کہیں جی. ٹھیک ہے جہانگیر صاحب. آگے ضربتما میں کون سی ضمیر ہوگی؟ ضابطہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس ضرب کے اینڈ پہ جو بھی اضافہ ہوتا جائے گا وہی ضمیر ہوگی، سوائے ان 2 صیغوں کے. بس یہ ذرا الگ تھلگ تھے جو آپ نے دیکھ لیے ہیں. باقی سب کے اینڈ پہ جو بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے اسی کو ہم ضمیر بناتے جا رہے ہیں. کوئی مشکل تو نہیں ہوگا نا؟ گردانیں پہلے سے رٹی ہوئی ہیں، بس آخری حرف کو اب ضمیر بول دیا کرنا ہے. ایک ضربہ اور یہ 3 صیغے الگ ہیں بس. ضربتما میں کون سی ضمیر ہوگی؟ تما ضمیر ہوگی. اور ضربتم میں تم ضمیر. یہ حاضر کے صیغے ہیں، دیکھ رہے ہیں مذکر حاضر کے صیغے ہیں. ضربتا مارا تھا تو ایک مرد نے، مارا تھا تم 2 مردوں نے، اور مارا تھا تم سب مردوں نے. آگے ہے ضربتی، اس میں تی ضمیر ہو جائے گی. مارا تھا تو ایک عورت نے. ضربتما میں تما ضمیر ہو جائے گی. ضربتن میں تننا ضمیر ہو جائے گی. ضربتو میں تو ضمیر ہو جائے گی. ضربنا میں نا ضمیر ہو جائے گی. میں نے جلدی جلدی ختم کی ہے، صداقت صاحب غصے نہ ہو جائیں. سر جی آپ نے بتا دیا ضابطہ، بس ضربہ کے اینڈ پہ جو حرف ایڈ ہوتا جائے گا وہی ضمیر ہے، بس ختم کرو کہانی. میں نے کر دی ختم. اب بعد میں آپ یہ نہ کہیں کہ مجھے نہیں آیا مجھے نہیں آیا. میں نے صداقت صاحب سے ڈرتے ہوئے جلدی ختم کیا. سمجھ آ گیا کاشف صاحب، عرفان عالم صاحب، فاروق صاحب؟ کوئی مشکل بات تو نہیں ہوئی نا؟ کیوں جی؟ ماشاء اللہ. اعجاز صاحب تو سمجھ گئے. امین کاملے صاحب، حسن اقبال صاحب، حسن اقبال صاحب کبھی کبھی یاد آتے ہیں. تو ضربہ کے اندر ضمیر کون سی ہے؟ بولیے جی. ہوا ضمیر. ضربہ میں الف ضمیر. ضمیر کے علاوہ کوئی اسم ہوتے ہیں تو ان کو کیا بولتے ہیں؟ اس میں ظاہر. صرف ظاہر نہیں بلکہ اس میں ظاہر. یہی باتیں پڑھی تھیں ہم نے. اس میں ظاہر. جب ضمیر فاعل بنے گی، فاعل کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے، منصوب ہوتا ہے، مجرور ہوتا ہے. سید ظفر صاحب بتائیں گے. ان کو مرفوع نہیں ابھی تک کلیئر ہو رہا کہ مرفوع کیا چیز ہوتی ہے. ہاں جی ظفر صاحب ہیں؟ آج ہیں نہیں ورنہ وہ ٹائپ تو بہت کرتے ہیں. فاعل مرفوع ہوتا ہے تو یہ جو ساری ضمیریں ہیں یہ فاعل بنیں گی، فاعل ہونے کی بنا پہ یہ مرفوع کہلائیں گی. ضربہ میں الف ضمیر فاعل ہے. تو اگلی چیز میں نے آپ کو یہ بتائی کہ ان میں سے ہر کی ترکیب ہو سکتی ہے. کیسے؟ ضربہ صرف لفظ آ جائے، آپ کہہ سکتے ہیں ضربہ فعل، ہوا ضمیر فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. ضربہ میں ضربہ فعل الف ضمیر فاعل. یہ نا پورا لفظ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. شروع میں نا اسٹوڈنٹ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ضربہ پڑھ کے کہوں جی یہ فعل،
پھر الف ضمیر بولوں فاعل، ضربا پورا تو فعل نہیں، الف ضمیر فاعل بھی تو ہے، تو پھر اسٹوڈنٹ شروع میں بولتے ہیں ضرب فعل الف ضمیر فاعل، ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پورا پڑھ دیں. ضربو فعل، کون سا فعل؟ جمع مذکر غائب کا صیغہ، واو ضمیر فاعل. آپ لوگوں کو یہ ہر صیغے کی پہچان ہو چکی ہے کہ یہ صیغہ ضربتن، اگر آپ سے پوچھا جائے آپ بتا لیں گے نا کون سا صیغہ ہے. اس ٹیبل کو اگر آپ فالو کرنا چاہیں، اس کے ذریعے آپ کو یاد ہو جائیں گے کون سا صیغہ کیا ہے، جمع واحد متکلم کیا ہے، اور غائب حاضر کیا ہے. انہی کے بلبوتے پھر ہم آگے ترجمے کیا کرتے ہیں. دیکھیں بالفرض. اچھا یہاں تک بات ٹھیک ہو گئی، آگے کریں اب. ضرب تم دیکھیں، میں نے آپ کو ابھی بات یہ کی کہ صیغوں کی پہچان ہمارے لیے ضروری ہے. اگر یہ پہچان ہو جائے تو پھر ہمارے لیے ترجمے کرنے آسان ہوتے ہیں، پھر ترجمے ہم کرتے ہیں. لغت کا ہمیں پتہ چل جائے کہ معنی کیا ہے، پھر اس گردان کے حساب سے ہم اس کے معنی کر لیتے ہیں. بالفرض میں ایک لفظ لے آتا ہوں، کفر تم، کفر تم معنی ہے کفر کرنا یا انکار کرنا، معنی لے لیں انکار کرنا. اب کفر تم کا معنی مجھے کر کے بتائیں. انکار کیا تم سب مردوں نے، یہ کیسے کیا؟ یہ آپ نے گردان کو استعمال کیا. تو یہ آپ کو پہچان ان چیزوں کی ضروری ہے، صیغوں کی پہچان ضروری ہوگی. ایک اور لفظ ہے شکر تو، معنی ہوتا ہے شکر کرنا. اب شکر تو کا آپ معنی کریں، کیا معنی ہوگا گردان کے حساب سے؟ شکر کیا میں نے. شکر تو صیغہ کون سا ہے؟ واحد متکلم کا. اوپر سے آپ نے اس کو بھی ساتھ ملانا ہے، صیغہ واحد متکلم. اب ہم ذرا اس سے ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں. ابھی تک یہ جو ہم نے ضمیریں نکالی ہیں وہ آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہیں؟ آپ لوگوں نے نوٹ کی ہیں؟ ضربہ میں ہوا تھی، ضربت میں ہے، یا نوٹ کیا آپ لوگوں نے؟ چلیں صحیح ہے جی. اب اس سے اگلی بات ذرا دیکھیں. آپ لوگوں کو میں نے چھوٹی موٹی بات سیدھی سادھی تو یہ کہہ دی کہ بھائی ضربہ آپ کے سامنے ایک لفظ ہے، اور یہ دو صیغے چھوڑ دیں، ان دو کو چھوڑ کے اس ضربہ کے آگے جو بھی حرف ایڈ ہوتا جائے گا وہ ضمیر بنتا جائے گا. صحیح ایسے ہی ہوا ہے نا. ضربہ میں الف لگا تو ہم نے الف کو ضمیر کہہ دیا، یہاں ضربو میں واو لگا تو اس کو ضمیر بنا دیا. اچھا یہ جو واو کے ساتھ الف لکھا نا ضربو میں، اس کا کوئی اعتبار نہیں، نہ اس کا معنی ہوتا ہے، یہ محض عربی ادب کے طور پہ آگے بڑھایا جاتا ہے، اصل میں واو ہی ہوتا ہے. صحیح ہے. آپ یہ نہ سمجھنا کہ ضربو میں الف بھی تو ایڈ تھا، اس کو کیوں نہیں شامل کیا؟ وہ محض ایک عربی ادب کے طور پہ ایڈ ہوتا ہے. چلیں عربی ادب سے میں ایک اور بات آپ کو بتاتا ہوں. آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ لفظ آپ کو کبھی نظر آتا ہے، بالفرض زید کا لفظ ہے،
زیدن ہے نا، زیدن، اگر ہم اس کے نیچے زیریں لگائیں تو کیا آتا ہے؟ زیدن. لیکن جب ہم اس پر زبر پڑھتے ہیں تو آپ نے قرآن پاک میں بھی دیکھا ہوگا، جب کسی لفظ پہ اس طرح دو زبریں لگ جاتی ہیں پھر ساتھ میں الف بڑھ جاتا ہے، دیکھا کہ نہیں؟ راکبن، ویسے راکب اگر لفظ ہو ہم اس کے اوپر پیش پڑھیں تو راکبن پڑھا جاتا ہے، زیر پڑھیں راکبن ہے، جب زبر لگاتے ہیں ساتھ میں الف بھی آ جاتا ہے. کوئی بات آئی سمجھ میں؟ سوال بنا کہ نہیں بنا؟ یا ابھی تک آپ کا نہیں کنسیپٹ کلیئر کہ ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا الف آگے بڑھا ہوا؟ کوئی اور مثال دے دیں آپ کے ذہن میں ہے تو، عمران صاحب، انعام صاحب، تاکہ پہلے یہ بات سمجھ آئے کہ ٹاپک کیا ہے. کوئی اور ہے مثال آپ لوگوں کے ذہن میں؟ قائمن، ماشاء اللہ. قائم، جب ہم اس پر پیش پڑھیں تو قائمن ہے، زیر پڑھیں تو قائمن ہے، جب ہم زبریں پڑھتے ہیں تو آگے الف بڑھا دیتے ہیں، قائمہ. جب تنوین لگتی ہے، تنوین والی زبر لگتی ہے تب الف بڑھتا ہے، سنگل پہ نہیں بڑھتا. اب یہ کیوں ہوتا ہے؟ اب اس کا ریزن اور زارابو کے ساتھ جو الف بڑھا ان کا ریزن ایک ہی ہے. آسان سا جواب یہ دیں گے آپ، رحیمن کی مثال بھی دے دی، غفورن، کریمن، یہ ساری مثالیں آپ ماشاء اللہ امین کاملے صاحب دینا شروع کر چکے ہیں. ان کا جواب یہ ہے کہ یہ جو الف بڑھتا ہے اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا، اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا، یہ محض عربی ادب ہے، یہ محض عربی ادب ہے. اگلا بندہ کہے گا عربی ادب ہے تو پھر میں نے سوال ہی کیا کرنا تھا. ذرا کوئی اور بات واضح کرو. آپ انہیں کہیں کہ اردو کا بھی ایک ادب ہے، اردو ادب میں بھی ایک اصول ہے کہ جس لفظ کی ابتدا سین سے ہو اس کے شروع میں الف بڑھانا اردو ادب میں جائز ہے. آپ نے دیکھا ہوگا سکول، سکول کے شروع میں حمزہ لگا ہوتا ہے، اس سکول، بڑھاتے ہیں کہ نہیں بڑھاتے؟ ابھی حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر صاحب فوت ہوئے ہیں تو آپ نے پوسٹوں میں دیکھا ہوگا سکندر کے شروع میں الف بھی لگا ہوا تھا. کسی نے توجہ کی کہ نہیں کی؟ اسی طرح آپ باہر دکانوں پہ دیکھتے ہیں کوئی مکینک ہے، کوئی موٹر سائیکل مکینک، کوئی ویسے گاڑیاں وغیرہ مرمت کرتا ہے، کوئی ورک شاپ ہے، تو اس کے نیچے لکھا ہوتا ہے اسپیشلسٹ. حالانکہ لفظ تو سین سے شروع ہونا تھا، اردو کے اندر جب لکھتے ہیں اسپیشلسٹ تو سین سے انہوں نے لکھنا تھا، لیکن اس کے شروع میں الف لکھ دیتے ہیں اسپیشلسٹ. تو جیسے اردو ادب ہے کہ جس لفظ کی ابتدا سین سے ہوتی ہے شروع میں الف بڑھا دیتے ہیں، تو یہ عربی ادب ہے کہ جب ڈبل زبر لگتی ہے تو آخر میں الف بڑھا دیتے ہیں. لیکن ایک اور بات ساتھ یاد رکھیں کہ جب بھی کسی لفظ کے اینڈ پر ڈبل زبر آتی ہے اس میں الف لگتا ہے، لیکن دو طرح کے الفاظ ایسے ہوں گے جہاں پہ آپ کو آگے الف بڑا ہوا نظر نہیں آئے گا. دو طرح کے الفاظ ہوں گے. نمبر ایک، جن لفظوں کا اینڈ، جن لفظوں کا آخری حرف حمزہ ہوگا اس پر اگر ڈبل زبر آ بھی جائے آگے الف نہیں بڑھے گا. سما، بالفرض، آسمان اس کا میننگ ہے. سما ان آپ کو مل جائے گا، اس کے بعد الف نہیں ملے گا. معنی ہے اس کا آسمان. ما کا معنی ہے پانی. انزل من السماء ماء ان،
لیکن اس کے بعد الف نظر نہیں آئے گا. نساء ان، انعام اللہ صاحب نے مثال دے دی، اس کے بعد الف نہیں آئے گا. جن لفظوں کا آخری حرف حمزہ ہوگا تو اینڈ پہ الف نہیں آئے گا. یہ پہلی کیٹیگری. سیکنڈ پہ یہ کہ جن لفظوں کی انتہا، جن لفظوں کا آخری حرف گول تا ہوگا، اس پر بھی اگر ڈبل زبر آ جائے تو وہاں پہ بھی الف کا اضافہ نہیں ہوگا. ضاربتن، ڈبل زبر آئے گی لیکن آگے الف نہیں بڑھے گا. آپ لوگ اپنی کاپیوں پہ لکھ رہے ہیں کہ نہیں لکھ رہے؟ فخر الدین صاحب، فخر اللہ صاحب نوٹ کر رہے ہیں نا؟ تو دو طرح کے الفاظ میں نے بتایا کہ جس لفظ کی انتہا حمزہ پہ ہو یا گولتا پہ ہو، یا یوں کہیں جس لفظ کا آخری حرف حمزہ ہوگا یا گولتا ہوگا، وہاں اینڈ پر الف نہیں آئے گا. اس کے علاوہ جو جن بھی حروف کے اوپر لفظ کی انتہا ہوتی ہے، یعنی ان دو کے علاوہ کوئی بھی لفظ کسی لفظ کے اینڈ پہ آئے گا، وہاں پر ڈبل زبر کی صورت میں الف آ جائے گا. غشاوتن مثال دے دی، ماشاءاللہ. یہاں تک بات ٹھیک ہے جی، کلیئر؟ تو ضربہ کے اندر ہوا ضمیر. اب اگلی بات دیکھیں. یہاں پر آپ نے ضمیریں نکالتے ہوئے یہ دیکھا ہے کہ ضربہ کے اندر ہم نے ہوا ضمیر مان لی، اور ضربت میں ہیا ضمیر بھی ہم نے تصور کر لی. اس کے علاوہ جو باقی 12 صیغے ہیں ان میں کوئی حرف موجود تھا، ہم نے اسی کو ضمیر بنایا. ایسے ہی ہوا ہے نا؟ لیکن ان دو کے اندر ذرا جی صحیح ہے. ضربہ کے اندر ہوا ماننا پڑا ہے، نظر نہیں آیا. ضربت کے اندر ہیا ماننا پڑا ہے، نظر نہیں آیا. اب اس حساب سے بھی ضمیر گویا کہ آپ خود اپنے الفاظ میں آپ اس کو یاد رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ نے اپنا خود یہ کنسیپٹ بنا لیا کہ ضربہ زارا اور ضربت میں ہمیں ضمیر نظر نہیں آئے گی، اس کے علاوہ کی ہمیں ضمیر نظر آئے گی. کیا اس طریقے سے آپ یاد رکھیں تو بات ٹھیک ہی ہے نا؟ غلط تو نہیں ہے؟ کیا خیال ہے حافظ امجد سعید صاحب؟ ہشام حق صاحب اس طرح یاد رکھ سکتے ہیں نا کہ ضربہ اور ضربت کی ہمیں حسن اقبال صاحب ضمیر نظر آئے گی نہیں، اور باقیوں کی ضمیر ہمیں نظر آتی ہے. جملہ ذرا لمبا تھا کہ 2 کی ضمیر ہمیں نظر آئے گی، 12 کی نہیں آئے گی. ہمیں کوئی حتمی لفظ، اب ان کے نا ہم کوئی نام رکھ لیتے ہیں تاکہ بات آسان ہو جائے، ہمیں یہ نہ یاد کرنا پڑے. ضربہ کے اندر ہوا ضمیر چھپی ہوئی ہوگی، ضربت میں بھی ضمیر چھپی ہوئی ہوگی، باقی 12 کے اندر ضمیر نظر آ رہی ہوگی. اب اس کے لیے ہم 2 لفظ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کے لیے ہم 2 لفظ چنتے ہیں. آپ نے اشتہارات پہ دیکھا ہوگا، جلسے وغیرہ ہوتے ہیں تو ان کے نیچے لکھا ہوا ہوتا ہے
مستورات کے لیے پردے کا انتظام ہوگا. جی پڑھا ہے کبھی کہ نہیں پڑھا؟ پڑھے نا. مستورات کے لیے پردے کا انتظام ہوگا. مستورات، توجہ کیجئے ہشام حق صاحب. مستورات، مستورات کا پتہ معنی کیا ہوتا ہے؟ کوئی جانتا ہے؟ ریحان بیگ. سید ظفر صاحب آج نہیں ہیں، وہ اتنا ٹائپ کیا کرتے تھے، پتہ نہیں آج کہاں وہ روٹھ گئے. مستورات کا معنی کیا بتایا؟ عورتیں. ٹھیک ہے، عورتیں تو ہیں لیکن You are currently the only person in this conference. آواز اب آ رہی ہے. آواز اب آ رہی ہے. میں نے کہا عورت کے معنی کے اندر ہی چھپے ہونے کا مفہوم ہے کہ یہ چھپی ہوئی ہے. اب جو عورت چھپی ہوئی ہو ہی نہیں تو اس کو عورت کہہ سکتے ہیں؟ اس کو تو کوئی اور نام دینا پڑے گا. تو مستورات کا معنی چھپی ہوئی. اسی مستورات سے ایک لفظ ہم اور نکالتے ہیں، ہم بنا لیتے ہیں مستتر. کیا لفظ ہے؟ مستتر. مستتر کا معنی بھی چھپی ہوئی. کیا معنی ہے؟ چھپی ہوئی. آپ انسان کی جو سطر ہے، سطر سمجھتے ہیں نا، ناف سے لے کر گھٹنوں تک یہ مردوں کا سطر ہے. کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ پوشیدہ جگہ ہے، یہ دیکھنا جائز نہیں ہے. اسی سے سمجھ لیں مستتر کا لفظ معنی کیا ہوگا؟ چھپی ہوئی. معنی کیا ہوگا؟ چھپی ہوئی. تو اب یہ مستتر کا نام ہم ان دو کو دے دیتے ہیں. زارابا کے اندر ہوا ضمیر مستتر ہوتی ہے، زارابت میں ہے یا ضمیر مستتر ہوتی ہے. گھر پہنچا دیا. جلسے جلوسوں میں گھوم پھر کے آ گئے. سمجھ آئی نہیں آئی؟ فاروق صاحب، امجد حسین صاحب، لائک بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ کیوں اجاز سے بنتا ہے نا؟ طارق صاحب، وسیم صاحب، ہاں شعر بھی بنتا ہے. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. اب ان دو ضمیروں کا پیچھا چھوڑیں، باقی کی طرف جائیں. نوٹ کر لیا آپ لوگوں نے کہ زارابا اور زارابت میں ہیا ضمیر مستتر ہوتی ہے. ٹائم تو 40 منٹس گزر ہی چکے ہیں. باقی ضمیروں کی بات کریں. باقی ضمیریں 12 کی 12 نظر آتی ہیں، نظر آتی ہیں، ظاہراً ہیں. اس لیے ان ضمیروں کو نام دیا جاتا ہے بارز. بارز
بارز کا معنی بھی ہوتا ہے ظاہر، یعنی نظر آنے والی ہیں. تو ضربا میں الف ضمیر بارز، ضربو میں واو ضمیر بارز. بارز کا معنی ظاہر، جو آنکھوں سے نظر ہے. ہاں جی، 12 ضمیریں ماضی کے اندر بارز ہیں، 2 مستتر ہیں. یہ ماضی کے اندر اس طریقے سے ہے، مضارع بھی ہم کریں گے. یہاں تک بات کلیئر ہے؟ بس ان کو آپ نے ضمیر بارز کہنا ہے. ظاہر بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن نحو کی جو اصطلاح ہے نا، اس کے اندر ان ضمیروں کو ضمیر بارز کہا جاتا ہے. ظاہر اسم ظاہر کو کہا جاتا ہے، جو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا. ضمیروں سے ہٹ کے جو اسم ہوگا وہ اسم ظاہر ہوگا. یہاں تک بات آ گئی سمجھ؟ کیوں میاں وقار الملک صاحب، کاشف صاحب، نوید علی صاحب اور نوید اختر صاحب. اور بھی پڑھنا چاہتے ہیں ابھی؟ بس تھوڑے لوگ رہ گئے. آپ لوگ آج بالکل کم آئے ہیں، کیا بنا؟ میں نے بھی کبھی چائے وغیرہ نہیں پوچھی، شاید یہ بھی مسئلہ ہو کہ کیا بد اخلاق لوگ ہیں. ایک مرتبہ پانی بھی نہیں پوچھا. شاید یہی مسئلہ ہو پھر. یہ علم النحو کتاب ہے نا، ایک آپ کے کورس میں کتاب آ رہی ہوگی تسہیل النحو. جو تسہیل النحو ہے نا، اسے آپ نے کھولنا بھی نہیں ابھی، اسے نہیں کھولنا. وہ دلہا کو جیسے گفٹ کیا جاتا ہے نا، جس میں شرارتیں کرتے ہیں لوگ، پیکنگ ہوتی ہے، کوئی اندر سپرنگ سا ہوتا ہے، اچھل کے منہ پہ لگتا ہے، دلہا صاحب ڈر جاتے ہیں. وہ ویسی کتاب ہے. اسے ابھی آپ کھولیں گے نا، وہ اچھل پہ کے لگے گی منہ پہ. پھر بھی آپ نے فوری بند کرنی ہے. آپ نے کہنا یہ کیا چیز کھل گئی ہے. لیکن وہ مشکل نہیں ہوگی. کب؟ جب آپ میرے ساتھ چلیں گے تو. بات آئی سمجھ؟ وہ کتاب جو ہے، یہ جو میں آپ کو سامنے ترکیب نہیں لکھتا، ضرب زید امرا، علم النحو میں تو نہیں ہے نا، ویسے آپ کے سامنے بنا دیتا ہوں مثال. اس کتاب کے اندر بس مثالیں ہیں. اس کے اندر جو لکھا ہوا ہے نا اوپر نیچے، عربی کے علاوہ ہٹ کر جو لکھا ہوا ہے وہ فارسی زبان میں ہے. وہ نہ آپ نے پڑھنا ہے نہ آپ کو پڑھانا ہے. وہ سارے قواعد علم النحو میں ہے جو ہم آپ کو پڑھا رہے ہیں. اس کے اندر سے صرف ہم نے عربی عبارتیں دیکھنی ہیں اور ان کی ترکیبیں کیا کریں گے. جیسے ابھی بھی میں آپ کے سامنے لے آتا ہوں ترکیبیں. وہ شاید ہم پوری کتاب نہ بھی اس کو کھولیں گے، میں اس کی سلائیڈز وغیرہ بنی پڑی ہیں میرے پاس، بس اس میں سے وہ سلائیڈ میں آپ کے سامنے لاؤں گا اور اس کی ترکیبیں ساتھ ساتھ ہوتی جائیں گی. آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا، آپ کی وہ کتاب بھی ختم ہو جائے گی. صحیح ہے نا؟ تو اس کتاب کی وجہ سے آپ نے پریشان نہیں ہونا. اس کے جو بھی قواعد ہیں وہ آپ کو میں نے ادھر پڑھا دینے ہیں. باقی جو ایگزامپل میں لاتا ہوں وہ اس کتاب کی استعمال ہوتی رہیں گی، وہ کتاب بھی ساتھ حل ہوتی جائے گی.
اب اس سے اگلی بات بھی کر لیں زارابا اور زارابت کے بارے میں. جی اگلی بات کیا کہہ رہے ہیں عبدالمنان صاحب؟ کچھ کہہ رہے ہیں عبدالمنان صاحب. آپ عبدالمنان صاحب کی طرف میسج ایک کیا میں نے. اچھا جی، یہاں تک بات سمجھ گئے آپ. زارابا اور زارابت، اس کی ڈیٹیل ذرا ہم دیکھتے ہیں. کہ زارابا اور زارابت، اس کے اندر جو ہوا ضمیر ہے اور زارابت میں ہے یا ضمیر ہے. یہ کیا لکھا وقار صاحب نے کہ ماضی کے صیغے کی جب ترکیب کریں گے تو فعل کے لیے فاعل یہی ضمیر ہوگا. فعل کے لیے یہی ضمیر ہوگا. یہ جو 12 صیغے ہیں نا زارابا اور زارابت کے علاوہ، جب یہ ترکیب کے اندر آ جائیں گے تو ان میں سے آپ نے فاعل ضمیر ہی کو بنانا ہے. نوٹ کر لیں، پہلا اور چوتھے صیغے کے علاوہ کوئی بھی صیغہ ترکیب میں آئے گا تو اس کے اندر فاعل آپ نے ضمیر بنانی ہے. سمجھ آ گیا کسے ضمیر بنانا ہے؟ پہلے اور چوتھے صیغے کے علاوہ فاعل جو ہے وہ آپ نے ضمیر بنانی ہے. باقی زارابا اور زارابت کا تھوڑا سا ہیر پھیر ہے. نہیں سمجھ آئے؟ شہر یار سے میں نے بتایا کہ یہ جو پہلا زارابا اور زارابت، ان کو چھوڑ دیں، یہ 2 صیغے چھوڑ دیں. ان کے علاوہ یہ جو صیغے ہیں نا سارے، باقی سارے صیغے جو ہیں، جب یہ ترکیب کے اندر آ جائیں تو آپ نے اس میں سے ضمیر ہی کو فاعل بنانا ہے. شہریار صاحب، شہریار صاحب جواب آئے گا آپ کا؟ سمجھ آ گیا؟ یا یوں کہہ لیں واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، ان کے علاوہ جو صیغے ہیں ان کے اندر جو ضمیر ہے وہی فاعل بنے گی. ہاں جی، جیسے زارابو میں زارابو فعل، واو ضمیر فاعل. اور ترکیبیں کرتے ہوئے آپ لوگوں نے صیغے بھی مجھے بتانے ہوں گے. زارابو کون سا صیغہ ہے؟ صیغہ جمع مذکر غائب، واو ضمیر بارز فاعل. جی ہاں، ان 12 صیغوں کے اندر فاعل اس میں ظاہر نہیں ہوگا، ہمیشہ ضمیر فاعل بنے گی. زارابا اور زارابت کے اندر ذرا ڈیٹیل ہے، اسے ہم پھر اگلی کلاس میں آپ یاد دلائیں گے تو کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے شہریار سے. اب یہاں تک کسی کا کوئی سوال؟ کسی کو گھر والوں نے ڈانٹا؟
کوئی پریشانی ہو شیئر کیجیے. حسن اقبال صاحب ہیں, بھاگ گئے. نوید اختر صاحب, بات سمجھ آ گئی. کل کی ریکارڈنگ رضوان اللہ صاحب, ابھی آپ کے اسٹوڈنٹس بول رہے تھے کہ ریکارڈنگ شو ہو گئی ہے کلاس سے چند منٹس پہلے. رضوان اللہ صاحب, تو اب آپ چیک کریں آ چکی ہوگی ریکارڈنگ. اگر نہیں آئی ہوگی تو آپ اپنے ساتھیوں سے بول دیں, یہ آپ کو لنک بھیج دیں گے. یہ کسی کتاب کا پیج نہیں ہے, یہ میں نے خود تیار کیا ہوا ہے. یہ کسی بھی کتاب کا نہیں ہے, ویسے میں نے سلائیڈ بنائی ہوئی ہے. صحیح ہے نوید صاحب. مکرم خان صاحب, جی وعلیکم السلام, کیا حال ہے مکرم صاحب؟ طیب صاحب, شروع میں آپ دیکھتے ہوں گے چھوٹی سی کتاب ہے, پتہ نہیں چند دنوں کی بات ہے, ختم ہو جانی ہے. بعد میں کیا کریں گے, اور اب آپ کو یہ محسوس ہوا کہ یہ کتاب ختم بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی. مضارع کے صیغوں کے اندر جو ضمیریں ہیں ہم ان کو بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. ضربہ ضربت کو حل کریں گے, اس کے بعد ان صیغوں میں بھی ہم چلے جائیں گے. اس کو لوڈ کر دیا کیا مطلب؟ ہاں جی, اس کو میں نے ادھر اپلوڈ کیا. یہ سلائیڈ میں نے خود بنائی ہوئی ہے. یہ میں نے اپنے پڑھانے کے حساب سے کیا کہ ساری ضمیریں الگ الگ لکھی ہیں. نہیں وہ نہیں پڑھیں گے طیب صاحب, شرح میں عامل جو ہے وہ ہمارے سلیبس میں نہیں ہے, وہ نہیں پڑھیں گے. تحصیل النحو کی تراکیب ہیں, ان کو ہم ساتھ استعمال کریں گے. اور کچھ کیا کہتے ہیں آپ, کلاس لیں گے استاد جی؟ جی انشاءاللہ لیں گے. کیوں شہریار صاحب؟ انشاءاللہ عبد المنان صاحب. یہ پوچھ رہے ہیں شرح میں عامل کیا ہے. شرح میں عامل یہ بھی ایک نحو کی کتاب ہے, اس سے نا تراکیب کی جاتی ہیں. تو وہ پوچھ رہے تھے کہ اس کی ہم نے ترکیبیں کرنی ہیں کہ نہیں, تو میں نے بتایا کہ ہم اس کی ترکیبیں نہیں کریں گے. صداقت صاحب کیا لکھتے ہیں ٹائم ٹیبل میں؟ تو چھٹی ہے عید کی. کیوں سیٹرڈے کو چھٹی ہے عید کی؟ پتہ نہیں, پھر مجھے ابھی پتہ نہیں ہے, مجھے بھی پتہ کرنا پڑے گا. نیکسٹ سیٹرڈے کو لاسٹ کلاس ہوگی. ہاں یہ کہہ رہے ہیں لاسٹ کلاس ہوگی. کون سی کتاب پڑھیں گے اس کی جگہ؟ کون سی کتاب پڑھیں گے طیب صاحب؟ کتاب ہم یہی پڑھیں گے اینڈ تک, علم النحو ہی پڑھیں گے. ساتھ میں جو دوسری کتاب آپ کے سلیبس میں ہے نا تحصیل النحو, اس کی تراکیب جو ہیں وہ ہم کریں گے, اور وہ سلائیڈ وغیرہ بنی ہوئی ہیں اسی کتاب سے, تو ہم ادھر سے وہ تراکیب کرتے رہیں گے ساتھ ساتھ. کیا کہتے ہیں, عید کی چھٹیوں میں ساری ریویژن کرنی تھی, سوچا اگر ٹائم زیادہ مل جائے. سیٹرڈے کی چھٹی نہیں ہے. چلیں سنڈے کو شروع کر لیں کے مطابق. جی صحیح ہے, لاسٹ کلاس ہے سیٹرڈے کو, صحیح ہے. فرسٹ ایئر میں علم النحو ہے استاد جی؟ تو علم النحو ہے نا یہ فرسٹ ایئر میں جو آپ پڑھ رہے ہیں, علم النحو ہی ہے. جی اور کچھ
طیب صاحب. آوازوں کا مسئلہ ابھی تک نہیں حل ہوا نا. آواز کبھی کبھی شاید آپ لوگوں کے لیے مسئلہ کرتی ہے. باقی آپ لوگ مطمئن ہیں نا؟ آپ نے درس نظامی شروع کیا ہے، دین کا کورس پڑھنا شروع کیا ہے، دل مطمئن ہے؟ کیوں ہشام حق صاحب، خوشی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ہونی چاہیے. فرحان غفور صاحب، چلیں ٹھیک ہے جی، جزاکم اللہ. کیا کہتے ہیں؟ عربی ٹائپنگ سیکھنے کے لیے کوئی ٹپس دے دیں. عربی ٹائپنگ یہ تو عام میں سے کوئی ہوں گے نا آئی ٹی والے، وہی زیادہ بہتر مشورہ دے سکتے ہیں. جی اللہ تعالی. نہیں اس کی کمی تحصیل النحو میں کوئی پوری نہیں ہونی. کتاب یہی ہے، ضوابط علم النحو میں جو میں آپ کو پڑھا رہا ہوں یہی ہے. کتاب ہماری اصل یہ ہے، وہ جو میں سمجھانے کے لیے تراکیب لاتا ہوں نا، وہ تراکیب وہاں سے ہیں، اور وہ میں وہاں سے تراکیب ساتھ ساتھ استعمال کرتا رہوں گا. آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ساتھ میں وہ کتاب چل رہی ہے. بات آئی سمجھ؟ یہ جو زارا بزید امرن وغیرہ ہوگا نا، یہ میں وہاں سے لاؤں گا. تو کتاب آپ کے سامنے کبھی میں اس کی کوئی شاید صفحہ لے کے آؤں، ورنہ وہ سلائیڈز بنی ہوئی ہیں، میں نے وہ لے آنی ہے. تو اس لیے آپ اس پہ نہ رہیں کہ ہم نے کچھ وہاں پڑھنا، وہاں پہ کچھ بھی نہیں پڑھنا ہم نے. یہ ساتھ جو تراکیب آتی ہیں یہ آپ کی تحصیل النحو کی ساتھ ساتھ استعمال ہوتی رہیں گی. صحیح ہے جی. امین کاملے صاحب کی نانی کے لیے دعا کیجیے، اللہ ان کو شفا عطا فرمائے. اس بک میں کہتے ہیں کون سے پیج میں ہے نوید علی صاحب؟ یہ بیسک چیزیں ہیں، ان کے ابھی تک کوئی پیج ہمارا نہیں چل رہا. حرف کی ڈیفینیشن پہ ہمارا پیج ابھی تک رکا ہوا ہے. اس کے بعد یہ ہماری کچھ بیسک چیزیں میں وہ پڑھا رہا ہوں جو کتاب کے اندر ابھی تک نہیں ہے. بات آئی سمجھ؟ تو یہ بیسک ہیں، اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ لکھیں، نوٹ کریں آپ لوگ. اور انہی کے ذریعے تو آپ کو سارا میں آئیڈیا دے رہا ہوں نا، آپ کیا ہے کیا چیزیں ہیں، اور آپ کو ترکیبیں بھی چھوٹی موٹی کرنی آ گئی ہیں اب ماشاءاللہ. فعل فاعل اسم کی بھی سمجھ آ گئی. جی انشاءاللہ. فرحان سے ماشاءاللہ کورس کر رہے ہیں کئی سارے. اجازت. جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.